ماہا ایسا بہت پچھتاؤ گی۔ پانی کی بوندیں گرتے اس کے بے قابو ہوتے جذبات کو مزید بے لگام کیا تھا، جبکہ ماہا اس کے گرد اپنا حصار مزید تنگ کر گئی۔ اس کی آنکھ سے خاموش بے آواز آنسو بہا تھا۔ مجھے منظور ہے، وہ چہرہ اوپر اٹھائے اس کے سرخ بڑھتی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ ماہر نے ہمار سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ سختی سے لب بھینچ گیا۔ وہ لڑکی معصومیت میں بھی بہت چالاک نکلی تھی۔ پہلے اس کے سینے میں جذبات جگائے اور اب وہ اسے خود کے قریب آنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ماہر نے سختی سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ ماہر نے درد آنکھوں میں بڑے اس ظالم دیو کو دیکھا جو ماتھے پر بر ڈالے کھڑا تھا۔ تم جل جاؤ گی ماہا، خاک ہو جاؤ گی تم۔ وہ نظریں اس کے دلکش سراپے پر سے ہٹاتے سخت لہجے میں بولا۔ ماہا سر جھکائے رونے لگی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور ماہر کو وہ آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ دل شدت سے تڑپ رہا تھا اسے چوکا محسوس کرنے کو، لیکن وہ تو صدا کا ٹھہرا انا پرست مغرور بادشاہ کہاں دل کی اجازت دے رہا تھا۔ وہ دل بہت ظالم ہے، کسی کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے۔ اسے کہاں پتہ تھا سامنے والا بے حس ہے۔ وہ آنکھیں رگڑتے بولی تھی۔ اس کا خوبصورت وجود ہولے سے لرزنے لگا تھا۔ آنکھیں لال سرخ ہو گئی، بالوں کی لٹیں چہرے کے اطراف چپکی ہوئی تھی۔ لے بدلہ آپ، لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی ماہر۔ وہ روتے ہوئے آگے کو بڑھ گئی۔ وہ اس کے پاس سے گزر گئی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بنے صحرا میں بارش بنے وہ گزر گئی۔ اپنا حصار چھوڑ کر اس کے بازو کی نرماہٹ وہ اب بھی اپنے قریب محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جا کر خاموشی سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آنسو بے آواز بہانے لگی تھی۔ وہ مٹھیاں بینتے چلتا آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ دل بوجھل ہو رہا تھا، اس کے ساتھ کا تمنائی ہو رہا تھا، دل گڑگڑا رہا تھا۔ اسے پانی کو وہ لب بینچے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ گاڑی چلانے لگا۔ ماہر کی سسکیاں گاڑی میں گونجنے لگی تھی۔ پہلی محبت، دل میں پیدا ہونے والا انوکھا سا جذبہ، اچھوتا سا احساس جو اب مقابل کے مہربانی کے چلتے مرنے لگا تھا، مرجھانے لگا تھا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھول پھول کر رو دی۔ رونا بند کرو۔ وہ جبرے بینچے اس کی ہچکیاں کھاتے وجود کو دیکھتے بیزار لہجے میں بولا۔ ماہا نے سرخ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا وہ واقعی شفاق تھا یا ماہا خان نے ایک غلط انسان سے محبت کی تھی؟ کیا بدلے کی آگ اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا؟ کیوں گلا گون کر مار دو گے مجھے؟ وہ آنکھیں رگڑتے بولی تھی۔ ماہر نے ماتھے پر تیوری چڑھائے اسے دیکھا۔ دل یکدم تڑپ گیا تھا۔ وہ سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ واپس سڑک پر نظر جمائے گاڑی چلانے لگا تھا۔ گھر کے آگے 30 سیکنڈ گاڑی روکی۔ گیٹ تیزی سے کھلا۔ اس نے پورش میں گاڑی روکی اور ماہا جلدی سے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اسی کمرے میں چلی گئی جس کمرے میں وہ تیار ہوئی تھی۔ پیچھے بلب بینتے نیچے بنے ایک روم میں داخل ہو گیا۔ الماری سے کپڑے نکالے۔ وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ اسے اپنا جسم سلگتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ اپنا دل کوئلوں پر جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فریش ہوتے باہر نکلا، آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ ایک خوبرو وجاہت کا شاہکار مرد تھا اور وہ لڑکی، اس میں اپنی مثال آپ۔ کیا الیگزینڈر کو محبت کرنے کا حق نہیں تھا؟ اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے کیا اظہار کرنے کا حق نہیں تھا اسے؟ وہ بیٹھ پاتے، لائٹ بند کرتے، لیٹ گیا، بار بار کروٹیں بدلنے لگا تھا۔ دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ آخر اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی تھی اسے چھونے کی؟ وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بالوں میں شدید بے چینی سے انگلیاں چلائی تھی۔ چین سکون سب تباہ ہو گیا۔ ایک لمحے میں کچھ لفظوں کی وجہ سے، اس کے اظہار کی وجہ سے، اس نازک وجود کی وجہ سے۔ سائیڈ دراز سے سگریٹ نکال کر سلگاتے لبوں میں دبائی۔ وہ آج پہلی بار سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سگار لبوں پہ دباتا تھا، لیکن آج سگریٹ اس کے لبوں میں تھی۔ 1 2 پھر 3۔ اس نے کئی سگریٹ پھونک دی، لیکن دل کا سلگنا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دل گھبرا رہا تھا شدید بے چینی میں۔ یہ تم نے کیا کیا بٹر فلائی؟ وہ گہری سانس بھرتے بولا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کی اسمیل پھیل گئی۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ دل بہت تیز رفتاری سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے سگریٹ غصے سے دور پھینک دی۔ بیڈ سے اترتے وہ کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح ہو رہی تھی۔ دا ڈیڈلی گینگسٹر کو پہلی بار سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پہلی بار دل بے چین تھا۔ وہ لب بینچے بالکونی میں آتا۔
واپس سے سگریٹ سلگا گیا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے وجود کو منجمد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا جسم تپ رہا تھا۔ کہا بھی تھا میں نے، تم پچھتاؤ گی۔ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ اس تصویر اسے تصور کرتے ہنکارا بڑھتے بولا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، بارش اب بند ہو چکی تھی، لیکن موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ تن پھن کرتا وہاں سے ہٹا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ غصہ سر پر سوار ہوا تھا۔ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ وہ مٹھیاں باندھے بڑبڑایا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا، اس کی نظر کمرے کی طرف اٹھی تھی۔ قدم کمرے کی طرف بڑھائے، وہ کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ دل اندر جانے کا بول رہا تھا اور دماغ پلٹ جانے کو۔ اس نے دروازے کا ناب گھمایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، بے سہتا نظر بیڈ پر گئی تھی۔ وہ کمفرٹر اوڑھے اس کا سکون برباد کیے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراب بکھرا ہوا تھا۔ مٹھیوں میں کمفرٹر دبائے وہ کسی بچی کی مانند سو رہی تھی۔ باریک قدم اٹھاتے وہ پاگل ہوتے دل کے ساتھ بیڈ پر جا بیٹھا تھا، بالکل اس کے پاس۔ تم خود تو جلنے کی خواہش مند ہو، تم نے مجھے بھی گھسیٹ لیا بٹرفلائی۔ وہ اس کے معصوم چہرے پر نظر جمائے بولا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ آنکھوں میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ دل سکون حاصل کرنے کی بجائے مزید بے چین ہو گیا۔ وہ آہستگی سے جھکا، اس کے چہرے کے ہر نقوش کو لبوں سے عقیدت سے چھو گیا۔ دل میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے تھے۔ سکون ہی سکون تھا، لیکن وہ ہزل گرین آنکھیں کناروں سے سرخ پڑنے لگی۔ وحشت سی اس کے دل پر قبضہ جمانے لگی۔ تم مجھ سے زیادہ خطرناک ہو، میں لوگوں کو مار دیتا ہوں، تم ایڈکٹ بنا لیتی ہو، عادت لگا دیتی ہو، تمہیں چھونے، تمہیں محسوس کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ اس کی پلکوں پر انگلی پھیرتے مدھم سرگوشی کرتا بوجھل لہجے میں بولتا، کان پر جھکتے سلگتا لمس چھوڑ گیا۔ ماہا کھسمسائی تھی۔ وہ دھیرے سے ہنسا، آہستگی سے اس پر چھاتے اس کی گردن میں منہ دیے گیا تھا۔ ماہا کو خود پر بوجھ محسوس ہوا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگی تھی۔ اب کون سی مصیبت تھی جس نے اسے اٹھا دیا؟ وہ مصیبت تھی الیگزینڈر ڈیڈلی، گینگسٹر، ایک کلر۔ اس نے خود پر جھکے وجود کو دیکھا، دل ہولے سے لرز گیا۔ جلتا سا لمس محسوس کرتے دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ماہا کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ سانسی باری ہونے لگی تھی۔ سلگتے لب اپنی گردن پر محسوس ہوئے تو جان حلق میں اٹک گئی۔ تمہاری ہی وجہ سے میری وحشتوں میں اضافہ ہوا بٹرفلائی، اب انہیں سہنا بھی تمہیں ہی پڑے گا۔ میں نے کہا تھا نا، مت کرو مجھ سے محبت، اب بھگتو۔ وہ ہاتھ بڑھاتے اسے گردن سے پکڑے، اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اپنی ہزل گرین آنکھیں اس کے حیرت سے ڈوبے چہرے پر رکھتے گمبھیر باری سرگوشی کر گیا۔ اس کے لہجے میں دونس تھی اور نظریں ماہا کے لرزتے نرم اور اداس لبوں پر جمی تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ وہ اٹکتے لہجے میں اس کی سانسوں کی تپش اپنے لبوں پر محسوس کرتے گھبراہٹ سے تر آواز میں بولی، عادت تو ہو گئی ہے نا بٹرفلائی، ایسی عادت جس کے بغیر گزارا ناممکن سا لگتا ہے، نشہ سا ہو گیا ہے مجھے تمہارا۔ وہ اس کے لبوں کو شدت سے چھوتے بولا۔ ماہا کو اپنی وحشتوں سے ملوایا گیا تھا۔ ماہا کو اپنی سانس کو کم ہوتی محسوس ہوئی، دھڑکنیں اب شور مچانے لگی تھی۔ وہ آہستگی سے اس سے الگ ہوا۔ میرے وجود میں ایک حصہ تمہارا ہے، میرے سینے میں جو یہ دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا ہے دل ہے نا، وہ تمہارے ہی وجہ سے تو پاگل ہو رہا ہے۔ اس کے کندھوں پر نرمی سے لمس چھوڑتے وہ نہایت نرم مگر سرد لہجے میں بولا۔ ماہا کو اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ جب تک میرا وجود ہے نا، تب تک یہ دل دھڑکے گا، اور تب تک یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکے گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا تھا۔ ماہا کے چہرے پر خوف کی بجائے گلال بکھر گیا۔ ماہل نے اس کے چہرے کو دیکھا جو سرخ اناری ہو رہا تھا۔ اس نے جھکتے اس کی ناک کو لبوں سے چھوا۔ مجھے سمیٹ لو ماہا، میں ٹوٹ کر بکھر گیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پانی کی پرگیں چڑھ گئی۔ ماہا نے شدید دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ کرب زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے اور ہمیشہ کرتی رہوں گی، اپنی آخری سانس تک۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بولی۔ ماہل نے اس کے گرد حصار کھینچا تھا۔ دل میں سکون سا اترا تھا۔ ماہا کے چہرے پر شرم سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کی عادت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ محبت بس ایک قدم کی دوری پر تھی۔ ماہا کو یقین تھا وہ اسے خود سے محبت کرنے پر بھی مجبور کر دے گی۔ اپنی بات یاد رکھنا بٹرفلائی۔ اس کے ماتھے پر لمس چھوڑے، پھر چہرے کے ہر نقوش کو چھوتے آخر میں تھوڑی پر دانت گاڑتے بولا۔ ماہا نے گھبراہٹ میں اسے دیکھا۔ وہ آنکھوں میں وحشت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں ادھورا پن لیے اسے
مکمل کرنے کا خواہشمند ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہا کے دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی تھی، ہتھیلیاں پسینے میں بھیگنے لگی تھی۔ اس نے شر اتارتے دور اچالی، وہ کالی گھٹا کی مانند اسے اپنی آغوش میں لے گیا، اپنی ساری وحشتیں مہا کو سونپ دی تھی۔ وہ محبت اور نرمی سے اس کے ہر نکوش کو چھونے لگا تھا۔ مہا نے گھبرا کر اس کے سینے میں منہ دیا تھا۔ رات بیت رہی تھی اور وہ اسے خود میں مکمل الجھا رہا تھا۔ منہ پھیلائے وہ گھوم رہی تھی اور وہ مکمل اسے نظر انداز کر رہا تھا، ایسے جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ تیار ہو کر باہر نکل جانا، کمرے میں لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جانا اور پھر لڑکیوں کے نام پکار کر ان سے باتیں کرنا۔ اب بھی وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ منہ پھیلائے پیپر ہونے میں تھوڑے دن رہ گئے تھے اور پڑھائی میں ذرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ سامنے لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ دانت پیستے اسے اپنی ہزر آنکھوں سے گھور رہی تھی جیسے سالم نکل جائے گی۔ منحوس مارے کالے منہ، نیلے پیر ہو سب کے، وہ منہ پھیلائے بڑبڑائی، اس کی بڑبڑاہٹ صاف اس کے کانوں تک پہنچی تھی۔ وہ لب دبا گیا تھا، چہرہ ہنسی ضبط کرنے کی شدت سے سرخ پڑنے لگا تھا، آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ میڈم چل رہی تھی لیکن پتہ بتا نہیں رہی تھی۔ ہاں ہیلو رانیہ جی، ایک ریکویسٹ تھی آپ سے۔ موبائل کان کو لگائے بہت سنجیدہ آواز میں بولا۔ آج آرزو کا ٹیسٹ تھا، تبھی کتابیں کھولے بیٹھی تھی کہ کالج جانے سے پہلے تھوڑا پڑھ ہی لے۔ اب سارا دھیان ہٹ گیا۔ اب دھیان کیسے کتابوں میں لگتا جب من پسند شخص سامنے بیٹھے کسی اور سے ہنس ہنس کر بات کر رہا ہو۔ جی میں آج آپ کے گھر آؤں گا جی، مجھے یہ کہنا تھا۔ مجھے کھیر پسند ہے، میں نے رفیق انکل سے سنا ہے آپ کھیر بہت اچھی بناتی ہیں، میرے لیے وہ بنائیے گا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ آرزو نے غصے سے مٹھیاں بھینچی، لبوں پر جمائی، غصے سے دماغ ٹھنک رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، کیسے فرمائشیں کر رہا تھا۔ اس نے بہت زور سے کتابیں ٹیبل پر دے ماری، جس سے دانیال نے سر اٹھا کر چونکا اسے دیکھا۔ وہ مصنوعی سا مسکراتی جلتی کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے اس نے لب دبائے کندھے اچکائے تھے۔ چلو کھیر تو کھانے کو ملے گی نا، وہ دل میں سوچ کر رہ گیا۔ اس کا خود کے لیے پوزیسو ہونا خان کو سکون پہنچا رہا تھا۔ وہ منہ بنائے نیچے کچن میں آگے جہاں نور بیگم کھڑی کچھ بنا رہی تھی، وہ منہ پھیلائے وہیں کھڑی ہو گئی۔ دل اندر سے اداس ہو رہا تھا۔ کیا کر رہی ہیں بڑی ماما، وہ گہرا سانس بھرتے اداس لہجے میں بولی۔ نور بیگم نے پلٹ کر اس کی اداس شکل کو ملاحظہ کیا۔ یقیناً پھر سے لڑائی ہی ہوئی ہوگی آپ کے بیٹے بہو کے درمیان، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ کچھ نہیں بیٹا، بس دانیال کے لیے کھیر بنا رہی ہوں، اس سے بہت پسند ہے، کافی دنوں سے بنائی نہیں کہہ رہا تھا وہ۔ نور بیگم مسکرا کر بولی تھی۔ آرزو نے بوڑھا سا منہ بنایا۔ کھیر سے اسے بے اختیار اس کی فون پر رانیہ سے کی گئی فرمائش یاد آ گئی۔ وہ منہ پھیلائے سلیب میں ٹیک لگا گئی۔ بڑی ماما میں بھی ہیلپ کروں، وہ عام سے لہجے میں اپنی انہیں دیکھتی بولی۔ اس کا دل اداس ہو رہا تھا، اسے تو کچھ خاص بنانا بھی نہیں آتا تھا، تبھی وہ کسی اور سے فرمائش کر رہا تھا۔ اسے بہانے وہ سیکھ بھی لے گی ورنہ وہ یوں باہر ہی کی کھاتا رہے گا۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، نور بیگم کے جواب نے اسے خیالی دنیا سے باہر نکالا تھا۔ وہ مسکراتے اسپاٹ میں سر ہلا گئی، پھر سلیب سے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی۔ اچھا مجھے وہ چاول پکڑاؤ، نور بیگم چاولوں کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ آرزو نے اسپاٹ میں سر ہلاتے چاول انہیں پکڑائے جنہیں انہوں نے دودھ میں ڈال دیا۔ آرزو شوق سے کڑے سب دیکھ رہی تھی، آخر کو سیکھنا جو تھا کہ کھیر باہر نہ کھائی جائے۔ ہائی یہ جلن بھی بہت ٹیڑھی چیز ہے، ہر کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آرزو بیٹا چینی پکڑاؤ۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی کہ دانیال کتنا خوش ہوگا جب اسے پتہ چلے گا اس نے بھی مدد کی ہے کھیر بنوانے میں۔ آرزو نے اس بات میں سر ہلایا، پھر مسکراتے چہرے سے چینی اٹھا کر نور بیگم کو دی۔ تھوڑی دیر بعد کھیر بن گئی تھی۔ چھوٹی بی بی دانیال کہہ رہے ہیں ان کا ناشتہ آج کمرے میں لے آئیے گا، فیروزہ کچن میں آتی بولی۔ آرزو نے اس بات میں سر ہلایا تھا، پھر ناشتہ بنتے ہی اس نے کھیر بھی ٹرے میں رکھی۔ آرزو لاؤ مجھے دو، آج میں اپنے بیٹے کو خود کھیر کھلاؤں گی، کب سے بول رہا تھا مجھے، نور بیگم اس کے ہاتھوں سے ٹرے لیتی بولی۔ آرزو نے انہیں ٹرے پکڑائی، خود ان کے پیچھے چلنے لگی۔ کمرے کے سامنے جاتے نور بیگم ہلکی دستک کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ آرزو پہ پیچھے تھی، کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ نور بیگم کو دیکھتے دانیال نے لیپ ٹاپ بند کرتے سائے ٹیبل پر رکھا۔ میں نے آج کھیر بنائی ہے تمہارے لیے، نور بیگم نہایت خوشی سے بولی۔ کھیر کے نام پر دانیال نے ایک نظر کچھ فاصلے پر کھڑی آرزو کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بہت شکریہ ماما، میرا بہت دل کر رہا تھا، وہ آرزو کو دیکھتے جتاتے لہجے میں بولا۔ آرزو نے منہ بنایا۔ نور بیگم نے سب سے پہلے کھیر ہی اٹھائی، چمچ بھرتے دانیال کے جانب کی، جسے اس نے آرزو کو بابر کروانے والی نظر سے دیکھتے منہ میں رکھا۔ یکدم ہی اسے اپنے منہ کا ذائقہ جاتا محسوس ہوا۔ کھیر میں چینی نہیں نمک تھا، کڑوا پن
منہ میں گلتا محسوس ہوا۔ نور بیگم مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ آرزو نے ابرو اچکائے سینے پر بازو کو باندھا۔ کیسی بنی ہے بیٹا؟ نور بیگم مسکراتے چہرے کے ساتھ سوالیہ ہوئی تھی۔ دانیال نے بامشکل کھیر گلے میں سے نیچے اتاری تھی۔ وہ آفت کو دیکھنے لگا، پھر ماں کو دیکھا۔ صبح انہوں نے اس کے لیے کھیر بنائی تھی۔ اب وہ ماں کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بڑی بڑے ماما تھوڑی اور کھلائیں، اتنی جلدی کیسے پتہ چلے گا کہ کیسی بنی ہے؟ اور کھلائیے۔ آرزو قریب آتے آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ نور بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، چمچ بڑھ کر دانیال کی جانب بڑھایا تھا۔ اب نہ وہ کھا سکتا تھا نہ منع کر سکتا تھا۔ آگے کما پیچھے کھائی والا حساب ہو گیا تھا کڑوا۔ گھونٹ بھرتے اس نے نمکین کھیر کا چمچ منہ میں رکھ لیا، ایک دو اور پھر تیسرا بھی۔ آرزو ہونٹوں کو بام دبائے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت شوق تھا نا کھیر کھانے کا، اب کھائیں کھیر، وہ بھی اسپیشل بیوی کے ہاتھ کی بنی ہوئی۔ تبھی اس نے چینی کی جگہ دانے دار نمک دے دیا تھا اور بس۔ نور بیگم نے بھی کھیر چیک نہیں کی، اس کی تو لاٹری نکل آئی تھی۔ کیسی بنی ہے دانیال؟ میں نے اسپیشل ہیلپ کی ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ نور بیگم نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوما اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بہت میٹھی۔ دانیال اسے دیکھتے بولا۔ وہ جان گیا تھا کون سی اسپیشل ہیلپ ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ لو دیتی جذبوں کی آنچ بھی تھی۔ آرزو نے نظریں پھیر لی۔ نور بیگم کھیر کی کٹوری واپس ٹرے میں رکھتے باہر جانے لگی، جب آرزو بھی ان کے ساتھ ہی لگ گئی۔ دانیال نے بیڈ سے اٹھتے اس کی کلائی دبوچی۔ میرے کپڑے نکال دو، آفس جانا ہے مجھے، وہ مسکرا کر بولا۔ آرزو کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ نور بیگم نے پلٹ کر دیکھا، انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس کی جلتی انگلیاں آرزو کو اپنی کلائی چلاتی محسوس ہوئی۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ آرزو نے بامشکل ڈرتے ہوئے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نیلی آنکھوں کے سرخ گوشے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کھیر تو کھلا دی تم نے وائٹ روز، لیکن میٹھا تھوڑا کم تھا، وہ تو پورا کر دو۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خوب کے قریب کرتے شدت سے اس کے نازک لبوں پر جھکا۔ آرزو کی آنکھیں متحرک ہوتی، دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی، جبکہ وہ پوری شدت سے اس کی سانسوں کو دست میں لے گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آرزو کی کمر پر رینگ رہی تھی۔ جب سانس کم ہوتا محسوس ہوا تو آرزو نے اس کی شرٹ کو جھٹکا تھا۔ وہ آہستگی سے اس سے الگ ہوا۔ بے شرم ہے آپ، وہ سرخ اناری چہرہ لیے بوکھلاہٹ چھپانے کو سر جھکائے بولی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ تمہارے معاملے میں بہت زیادہ، وہ اس کی شرم سے لرزتی پلکوں کو دیکھتے سکون طاری کرتے لہجے میں بولا۔